لیے ہے گناہگار کے لیے، تو توبہ قبول کرنے والا۔ پھر اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے جب گناہگار کی دعا سنتا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ دیکھو تواب ہے تو گناہگاروں کی سنتا ہے، جب گناہگار اس کو پکارتے ہیں وہ ان کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اے نبی آپ یہ قریب میں قریب دور نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب۔ ہاں اللہ ہر جگہ ہے جہاں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہاں پر اللہ نے دعا کے اعتبار سے جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو بندہ جب ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب پانا بندے کا قسم ہوتا ہے، اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ سے اور قریب ہو جا۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر اعتبار سے قریب ہے تو یہاں قریب ہونے کا مطلب کیوں بیان کیا ہے؟ تو بندہ کچھ عمل ایسا کرتا ہے جس سے اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہیں کہ میں تو قریب ہوں۔ یہاں پر آگے کی بات کی وجہ سے وہ قریب کہا گیا، اس لیے میں یہی بات کی وَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وقت بیان نہیں کیا کہ اللہ کو جب گناہ وقت میں پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ لہٰذا ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکارنے والا، اپنی زندگی کے مسائل میں، گھر میں کوئی بیمار ہو، معاشی مسائل ہوں، سماجی پریشانیاں ہوں، زمین آسمان میں پیدا ہونے والی آفتیں ہوں، اندر یا باہر کے اعتبار سے دین کا مسئلہ، دنیا کا مسئلہ، ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مانگنے والا بنے، کیونکہ اللہ سے مانگنا اپنی حاجات کا حصول ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان اور اپنی توحید کی تقویت بھی ہے۔ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا ربط اللہ سے ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہوگی یہ بات کی چیز ہے، تو ہے ہی ہے، وہ تو آگے ہونے والا۔ مانگا اللہ کا امتحان ہے میرا پاس کر دے، اچھا پرچہ دے دے، اللہ انٹرویو کو جا رہا ہوں، اے اللہ برا مسئلہ ہے، کیس ہے، جو بھی ہے تو بعد میں ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی مانگ کے اللہ سے قریب ہوا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے پر کچھ بھی نہ دے تب بھی دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے دل میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے عمل سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ براہ راست اللہ سے ہی تعلق ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اپنی عبودیت، اپنی بندگی کا اقرار ہے۔ دعا کی نفس ہی عبادت ہے، اس پر عطا ہونا یہ اضافی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، الدعاء والعبادۃ، دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے آپ میں قریب ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ سب کہاں پہنچتی ہے ہماری آواز اور اللہ بہت دور ہے، بابا قریب ہیں، بابا قریب ہیں، بابا سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ بلکہ بابا کو تو معلوم بھی نہیں چل رہا ہے، بابا کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ درگاہ پہ لوگ چوری چکاری بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے؟ آپ بتائیے عجیب بات، مسلمان کی عقل پر جہالت کا کیسا اندھیرے والا پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے اگر فلاں بزرگ کے نام کی کندوری نہیں کی، میں نے ان کے نام کی نظر نیاز نہیں کی، میں نے 11ویں 12ویں جو بھی نہیں کیا اگر میں نے، تو ان کی ناراضگی سے میرے گھر میں پریشانی آئے گی۔ یعنی ایک ایسی چیز جو اسلام میں فرض بھی نہیں، جو پوچھے بھائی یہ فرض ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے؟
فرض ہے نہیں ہے فرض. کسی بابا کے نام کی نظر کرنا فرض ہے؟ فرض نظر فی نفس ہی فرض نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کے نام کی تو کرنے کے بعد فرض ہوتی ہے. ایک آدمی پر فرض ہے روزانہ ایک نظر کرے ایسا ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظر کرنے کو پسند نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر زبردستی ایک چیز نافذ کرنا ہے، لازم کرنا ہے جس کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے کہا کہ کوئی آدمی جب نظر کرتا ہے تو اس سے تقدیر تو نہیں بدلتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کنجوس آدمی کا مال اس کے ذریعے سے نکال لیتا ہے. بخیل سے اللہ تعالیٰ مال نکلوا لیتا ہے، غریبوں کو فائدہ ہو جائے، لیکن اسے تک جو ملتا ہے وہ تو ملتے رہتا ہے. تو آپ نے نظر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ نظر کیا کرو، کسی نہ کسی آپ کو نہیں ملے. ہاں نظر اگر کر لی تو آپ پورا، تو نظر فی نفس ہی کرنا واجب نہیں ہے، ہاں اس کا پورا کرنا واجب، اس کو یاد رکھیں. اب اس کو پوچھیں جب اللہ کے نام کی نظر لازم نہیں ہے تو بابا کے نام کی نظر لازم ہے، اور وہ پورا نہ کرے آدمی تو بابا اتنی دور سے کئی میلوں کا سفر اور اتنا دور کا فاصلہ، اس کے باوجود اس کے گھر میں پرابلم نہ آتے گا. اور وہاں جو بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، وہاں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، وہاں جو پاکٹ مار گھوم رہے ہیں، بابا ان کو کچھ نہیں کرتے، بابا ان کو کچھ نہیں کرتے. اتنی عجیب بات ہے کہ وہاں وہ کسی کو کچھ نہیں کرتے ہیں چاہے کچھ بھی کرے آتے، اور گھروں میں جا کے ان کے گھروں میں پرابلم ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. یہ عقیدہ شیطان کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی کو ایسا وسیلہ بنایا جائے کہ عبادت کی امور اس کے ساتھ نہیں سکتے، اس کے نام کی نظر کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے معاملات اس طرح سے اس کی قبر کو سجایا جائے، اس کے اوپر تعمیر کی جائے، اس کا طواف کیا جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہے؟ اللہ ہمارے نہیں سنتا، ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے بابا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ کبھی قرآن پڑھا ہوتا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو اتنی برائیوں میں اور اتنے گڑھوں میں نہیں گئی. اللہ نے خود کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھے کہیے میں قریب ہوں، دور نہیں. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے. دو باتوں کا یہاں پر معاملہ ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی وہ پکارے، کبھی بھی پکارے. اتنا وعدہ کرنے کے بعد پھر آدمی کہے نہیں اللہ نہیں سنتا، تو یہ کیا اللہ کی بات کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں رکھنا نہیں؟ نہیں، پھر بھی نہیں سنتا. اللہ بولا ٹھیک ہے لیکن نہیں سنتا. اللہ وعدہ کر رہا ہے پکارو، میں پکار کو سنتا ہوں، لیکن اللہ کو چھوڑ کے بندہ اور کہیں جائے، اپنا سر جھکائے اور وہ کام کرے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اتنا بڑا جرم نہیں. لہذا اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اور دعا کے لیے چلانے کی ضرورت ہے. زور سے چکا پہ جانا چاہیے، کہاں جائے گی یار، بازو میں جاتے ہیں آواز اذان کے لیے مائک لگتا تھا، پیروں تک بھی نہیں جا سکتی. ویسا سوچے گا تو آج تک جانے کی اللہ نے اس سے پکار کو سنتا ہے. تیری پکار کمزور ہے لیکن سننے والا کمزور نہیں ہے. تو چپکے چپکے بھی پکارے، دل میں پکارے، گونگا پکارے اللہ. کیوں گونگا دعا نہیں کرتا اللہ سے؟ اس کی آواز رہی حلم میں، وہ زبان سے بس اپنی جیسا بھی چاہ رہا ہے اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے پکار کو سنتا ہے. اشارے سے مانگے اللہ سے پکار سنتا ہے. ایسا اللہ اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر یہاں وہاں جانا
शर्म नहीं आती मुसलमान और अपने आप को मुसलमान आते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला चेहरा है, शर्म आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी आप सिखाते रहे अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। आपने कभी किसी सहाबी को न किसी दूसरे की कब्र पर भेजा न अपनी कब्र पर बुलाया। दुआ तो दूर की बात है, आपने तो दुरूद पढ़ने के लिए भी कब्र पे आने के लिए मना किया। जहां कहीं हो मुझ पर दुरूद भेजो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पहुंचाया जाए। जहां कहीं हो वसल्लु अलैहि हैथुमा कुंतुम, जहां कहीं हो वहां से ये नहीं कि आओ मेरी कब्र पर रुकता दुरूद पढ़ने के लिए, दुआ के लिए कब बुलाएंगे? आपने जिंदगी भर आखिरी वक्त तक आपने सिखाया लअनतुल्लाहि अलल यहूद, और एक रिवायत में नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा लगाया। इससे मना किया गया, इजाज़त नहीं। और सारा मामला टिका हुआ किस पर? बाबा को मालूम है हमको क्या चाहिए, बाबा सुनते इल्म गैब का अक़ीदा और समाए मौका का अक़ीदा, ये दो बुनियादी अक़ीदे हैं जिनकी बुनियाद पर एक आदमी बुजुर्गों से मांगने वाला बन जाता है। किसी दर्स में तफसील से इंशाअल्लाह समाए मौका में भी हम गुफ्तगू करेंगे, वाकई मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, जो कब्र में गए हैं वो सुनते हैं कि नहीं सुनते। आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि मांगना किससे चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, दुआ कैसे मांगना। अल्लाह ताला बाद औक़ात बंदे खिलाफ आदत बंदे की हाजात को पूरा करता है। अल्लाह किसी चीज़ का पाबंद नहीं, अल्लाह साइंस का पाबंद नहीं, ऐसा हुआ तो ऐसा होता, यूँ हुआ तो वो होता। अल्लाह किसी कायदे का पाबंद है, कायदे अल्लाह के पाबंद। अल्लाह कायदे का पाबंद है या कायदे अल्लाह के पाबंद है? क्यों? कायदे बनाए किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और इसी तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने लिए ऐसी उम्र में औलाद मांगी जिस उम्र में औलाद मांगने से आदमी शर्माता है कि अल्लाह मुझको एक औलाद वहाबली मिन लदुनका वलिया, अपनी तरफ से एक वली मुझको दे दे, वारिस दे दे। हबली मिनस सालिहीन, मुझको नेक औलाद दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मांगा, ऐसी उम्र में मांग रहे थे जब औलाद नहीं होती है और इजाफा उसमें नूर अला नूर। एक तो उम्र ऐसी थी जिसमें औलाद नहीं होती, दूसरे बीवी ऐसी थी जिसको औलाद नहीं होती, बीवी। तबई क़वाइद के एतबार से, नेचुरल लॉज के एतबार से औलाद नहीं होना चाहिए, लेकिन दुआ नेचुरल लॉज के ऊपर है। तबई क़वानीन जिसको आप कहते हैं, ज़मीन आसमान के कायदे, दुआ इन कायदों की पाबंद नहीं है। अल्लाह इन कायदों का पाबंद नहीं है। एक इंसान अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी के मसाइल में तमाम असबाब और वसाइल के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी अगर कुछ मांगता है, अल्लाह इस पर कादिर है कि उसको। अगर आदमी ये समझता है कि नहीं हो सकता है, उसकी तौहीद में कमी है, क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत में नक्स मान रहा है। अरे सजदा हो सकता है। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ही ने जिसको गलत बताया वो नहीं मान सकता। अल्लाह ही की खबर अगर है, जिसको याद रखे अल्लाह ही इसको भी जन्नत में डाले, अल्लाह ने खबर दे दी नहीं जाएगा, तो अल्लाह के उस कायदे के ताबे होकर दुआ करे जो अल्लाह ने तय कर दिया। लेकिन ज़मीन आसमान का कायदा अल्लाह इसका पाबंद नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी, कायदा है कि नहीं होती औलाद, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की उम्र में वो औलाद, बल्कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो कहा मेरा सर जोश मारता बुढ़ापे की, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन फिर भी अल्लाह तुझसे मांग कर कभी मैं नाउम्मीद नहीं हुआ, मुझको दे। और कैसा मांगा? दुआअन खफिया, छुपके छुपके किसी को दिखाया नहीं मैं मांग रहा हूँ।
چھپکے چھپکے دعا مانگے اللہ سے. لوگ کیا بولیں گے کیا مانگ رہے ہیں, اس عمر میں مانگ رہے بولا اب تک مانگے اب مانگ رہے. چھپکے سے اللہ سے اللہ نے دیا اللہ تعالیٰ کسی قاعدے کا پابند نہیں ہے. اللہ اکثر اوقات بعض اوقات یقین انسان کا اللہ دیتا ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کو دکھائی دیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس نے مانگا اللہ سے اللہ نے کیا, ہم خود اپنے خلاف دلیل. ہر ایک کے ساتھ زندگی میں ایسا واقع ہوتا ہے کہ جو اس کے گمان وسائل قاعدے قانون کے خلاف ہوتا ہے, مانگنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, چاہے وہ بیماری ہو, معاش ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو. اللہ نے بتایا ہے اللہ دے سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے. مثال ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھ کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی. اولاد بھی دی, اولاد دی تو نبی بنایا ہوں, اتنی بڑی بات ہے. اس عمر میں اولاد دی, پھر اولاد صالح اولاد اور ایسی صالح کہ ان کو نبی بھی بنایا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو ایسی اولاد دی. ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب بڑا دعا کا سننے والا ہے. مانگا تھا تبھی تو دیا ہے. کیا کہتے ہیں ابراہیم السلام, میرا رب بڑا دعا کو سننے والا ہے, میں نے مانگا اولاد اللہ نے دیا. اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قاعدے کا پابند نہیں ہے. آدمی کو دعا مانگتے وقت میں آپ اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہیے. ارے اللہ کو نہیں آئے, ارے تیرے کو کیا معلوم ہے, اللہ دے سکتا ہے. اور اکثر اوقات ہمارے مانگنے میں بخل ہوتا ہے اللہ کے عطا میں. ہمارے مانگنے میں کم ہمتی ہوتی ہے, اللہ کے ہاں کمی نہیں ہوتی ہے. تو بندے کی خلاف عادت بھی اللہ عطا کرنے پر قادر ہے. بندے کو اتنی امید اللہ سے رکھنا چاہیے. دعاؤں سے بلائیں ٹلتی, صرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے, بلکہ جو شر ہے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس شر کو بھی ہٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. سورہ النمل میں آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے کون ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, کون ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو فریاد کرنے والے ایک دم پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے. اور صرف سنتا نہیں, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اس سے برائی کو ہٹا دے. معلوم ہوا کہ جب ایک آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اور اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, چاہے وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو, اگر اس وقت اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, برائیوں کو, تکلیف کو, مصیبت کو سے ہٹاتا ہے. تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دعا کی بنیاد پر مصیبتوں کو بھی ہٹاتا ہے, چاہے اسباب و وسائل ہوں یا نہیں, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دعا قبول ہوتی ہے, لیکن قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بعینہ جو مانگا ہے دیتا ہے, لیکن کبھی ایسا کرتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں دیتا ہے, بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے. اسی کے بقدر دعا کی بنیاد پر جو مانگا ہے نہیں دیتا ہے, اللہ موٹر کار دے دے, اللہ نہیں دیتا ہے, لیکن اللہ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کار کے نیچے آ کے اس کو جو ہے مصیبت سے بچائے. اللہ تعالیٰ کبھی خیر مانگنے کو وہ دینے کی بجائے شر سے اس کو بچا لیتا ہے, ایسا بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل. جو بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو مانگا ہے وہ دے دیتا ہے, ایک, یا او کف عنہ من السوء مثله, یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو تھی اس کے بقدر جو مانگا ہے اس کے بقدر کوئی مصیبت اس سے روک لیتا ہے.
کوئی مصیبت اس سے روک لیتا ہے. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم، بشرطے کہ بندہ کوئی گناہ کی بات اللہ سے نہ مانگے. کوئی آدمی شراب مانگے اللہ سے، کوئی آدمی جو دے کہ اللہ میری لاٹری لگا دے، بہت دنوں سے نمبر نہیں لگ رہا ہو، ایک تو نمبر لگا دے. تو لاٹری کیا ہے؟ جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام جوا ہے. اب گناہ کی دعا اللہ سے مانگا، اللہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں. لیکن دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا چیز دینا، ایک ہے اللہ کا اس کی دعا کو قبولیت کا شرط دینا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اوقات کافر، نافرمان، مشرک کو بڑی بڑی نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کچھ دے دینا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دعا کو قبول کر کے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. کیونکہ دعا کی بنیاد پر اللہ نے بندے کو دیا ہے، ایک ایسی چیز کی بنیاد پر دیا ہے جو خیر ہے. تو ایک یہ کہ وہ جو مانگے وہ مل جاتا ہے. گھر مانگا، گاڑی مانگی، پیسہ مانگا، جاب مانگا، جو مانگا اللہ دے دیتا ہے. کبھی ایسا کرتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے لیکن مصیبت سے بچا لیتا ہے. تو بعض اوقات کو کہتے ہیں کتنا مانگ رہا مل رہا ہی نہیں، اس کو کیا معلوم ہے سب گرنے والا تھا بچ گیا، اس کو نہیں معلوم. دیکھیے جاہل انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے مقابلے میں اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور مزید مصیبت میں پڑتا ہے. آدمی مانگتا کتنے دن سے مانگ رہا ہوں، دے رہے ہیں اللہ. اس کو کیا معلوم ہے کہ تم نے جو مانگا ہے اس کے بدلے میں ایک مصیبت اس کو معلوم نہیں تھا آنے والی ہے. تو مانگا بھی نہیں تھا، اللہ بچا اس سے پوچھو. تیرے مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مصیبت سے بچایا. تو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہے، کبھی نہیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بعین مل جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کسی شر سے اس کو بچاتا ہے. اور وہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب گناہ کی دعا نہیں کرتے. گناہ کی دعا کرنے سے اللہ اور ناراض ہو جاتا ہے. یعنی آپ بتائیے کہ گناہ کرنا منع ہے، گناہ کرنا گناہ ہے کہ گناہ کرنا حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جو اللہ نے منع کیا اللہ سے مانگ رہے تو وہ اور بڑی جرات ہے. کوئی آپ سے کہے کہ شراب مت کیا کرو، آپ اسے تو کرائے شراب کا انجام پلاؤ. آپ بتائیے کتنی بڑی ضرورت ہے کہ جو منع کر رہا ہے آپ اسی سے کہہ رہے ہو کہ پلاؤ. اللہ نے کئی چیزیں حرام کی ہیں، اب اللہ اس کو مانگ رہا ہے آدمی، اللہ کتنا ناراض ہے. اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اور جس میں قطع رحمی ہو، رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑنا یا ان کے خلاف جو ہے ظلم ہو، زیادتی ہو، اللہ ایسے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جس میں رشتوں کے اصولوں کو توڑا جائے، جس میں ظلم، ہاں کوئی آدمی مظلوم ہے وہ اس کے خلاف بدعا کرے ایک الگ چیز ہے. کسی رشتہ دار نے اس کو ظلم کیا وہ پریشان ہو کر بدعا کرے ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک آدمی رشتہ داری کے اصولوں کے خلاف دعا کرے تو ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی جو مانگا ہے وہ دیتا ہے، کبھی اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے. تو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. 5 اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جیسے کسی کو اللہ بہت دے دے، آدمی ارے اتنا کیوں دے رہا ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے. یا کسی گناہ گار کو، کوئی گناہ گار تھا کچھ نہیں کیا نہیں اس کے پاس، آخری وقت میں توبہ کیا، اللہ بہت کچھ دے دے اس کے بدلے میں، اس کو اتنا نہیں دینا چاہیے تو تجھ سے لے کے دیا ہے. تو انسان بخیل ہے، انسان کنجوس ہے، وہ اللہ پر بھی اپنی کنجوسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں دینا چاہیے، کیوں تیرا دیا. بتائیے ایک آدمی مثال کے طور پر زندگی بھر نیکی کر کے اللہ کے پاس جائے،
اور ایک آدمی زندگی بھر گناہ کر کے جائے آخری وقت میں توبہ کر کے اللہ اس کو بھی جنت الفردوس میں ڈال دے, اس کو بھی جنت الفردوس میں ڈالے, تو اس کو تو برا لگتا وہ اتنا کر کے آپ وہ نہیں کر رہے ہو. اللہ سے تیرا تو کیا میں تجھ کو جتنا ملنا چاہیے تھا اس کی کوئی کمی, کچھ بھی کمی, تو کیوں اس کے لیے کسی کر رہے ہیں. میں بولوں اس کو انسان کیسا ہے, تو میرا حق مجھ کو مل رہا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے, اس کو کیوں مل رہا ہے یہ دیکھتا ہے, اس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ بخل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ جس کو چاہے وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے, تیرا لے کے نہیں دے رہا. اگر تیرا لے کر وہ کسی کو دیتا تو بول سکتا ہے تھا میرا ہے, اس کو کیوں دے رہا, اس نے نہیں کیا میں نے کیا. اللہ نے تیرے اس میں کوئی کمی نہیں کی, اس کو جو چاہے اللہ نے کیا اور اس کو اپنی طرف سے دیا. اللہ کو پوچھنے والا ہے. اس لیے گنہگار سے گنہگار بندہ بھی ہو وہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مانگنے میں اللہ کیسا دے گا, اللہ نہیں دے سکتا, ایسا ہو سکتا اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہے کتنا بھی برا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالی, حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا, مجھ سے دعا کرتا رہے گا, ما دعوتنی ورجوتنی, رجا کے معنی ہوتے ہیں امید. جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا اور مجھ کو پکارتا رہے گا, جو بھی تیرا گناہ ہو میں معاف کر دوں گا, مغفرت کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اتنے گناہ کے کتنے گناہ آسمان تک پہنچ گیا, آپ ہی مانگا نا معاف کر دیا, ارے دل تھوڑی معاف کرتے, معاف کر دیا. آپ کی کیسا ہے, تھوڑی غلطی ہاں ٹھیک ہے معاف, پھر کیا تو سمجھا مت کر, تیسری بار آپ معاف نہیں کرو, ارے غلطی ہو گئی معاف کرو, نہیں بات چلتا ہے. آپ بھی معافی کرنے میں خود ظالم. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں, زندگی بھر گناہ کر کے آئے لیکن اللہ کی امید کی کہ اللہ معاف کرے, اور اللہ کو پکارا اس نے, اللہ میرے سے بہت غلطی ہوئی, معاف کر دے, میرے پورے گناہ معاف کر دے, میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, میرے پاس کچھ نہیں سوائے توبہ, اللہ معاف کر. جب تک تو پکارتا رہے گا, جب تک تم مجھ سے امید باندھے رہے گا, میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کی. غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, تیرے گناہ چاہے کتنے ہی ہو جائیں میں معاف کروں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے گناہ تھوڑے تو معاف کروں گا, بہت ہے تو اس کو الگ لو, سائڈ میں لو, اس کو مجھے معافی مانگنا. کیونکہ توبہ جب اندر سے نکلی ہے تو چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا جذبہ بہت اعلیٰ ہے. اس نے اللہ کو معاف کرنے والا مانا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کا گناہگار مانا, اس نے اللہ کو رحیم مانا جو معاف کرتا ہے, اس نے اللہ کو پکارا کیونکہ اللہ کے سوا اس کا عقیدہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا ہے. جب اتنی چیزوں کا ثبوت اس نے دیا تو پھر معاف نہیں کرنا عجیب بات ہے. ولا ابالی, ولا ابالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. پرواہ نہیں مطلب وہ کیا بولے گا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اتنے گناہ کوئی پرواہ نہیں, اللہ اپنی طرف سے معاف کر سکتا. اللہ سے امید نہیں کھونا چاہیے. دعا کرنے میں, اللہ کو پکارنے میں, چاہے وہ خیر کی طلب ہو, شر سے پناہ ہو, یا اپنے گناہوں کی معافی ہو, اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے, نا امیدی اللہ کی رحمت کا انکار ہے. نا امیدی کیا ہے, اللہ نہیں کر سکتا, ابھی معاف نہیں کر سکتا, بہت گناہ ہے. اچھا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے, تو کیا مان رہا ہے, تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے. اب اپنے گناہ تو بہت ہو گئے بابا, ابھی اللہ معاف نہیں کرتا. کون بولا تھا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا,
اللہ وہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، وہ ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے 99 معاف، ایک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ چاہے تو سب، بشرطے کہ بندہ سچی توبہ کرے، توبہ سچی۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک آدمی ایک وقت میں کہے کہ اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف، کتنے سال جیا، 100 سال جیا، 1000 سال جیا، لیکن ایک لمحے میں کہے اے اللہ میں نے بہت بڑا غلط کام کیا، میرے سارے گناہ تو معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اس کو اتنے سال تک توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے تو نے 10 سال گناہ کیا نا، اب ایک کام کر 10 سال اس کی توبہ کر، تو وہ کیا ہوں گے؟ پراشچت تیرا ہوگا، تیرے گناہ معاف نہیں، سالوں سال کے گناہ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، جو بھی تیرا عمل ہوا معاف کر، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ کو کیا ملے گا کسی کو سزا دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر کرو، ایمان کرو؟ یعنی اللہ کو عذاب سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم ویسا کر کے آؤ تو سزا ملے گی، لیکن اللہ کو اس میں نظر نہیں ہے کہ تمہارے گناہ، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ سزا ملے۔ اب بتائیے دنیا میں آدمی ظلم دیکھتا ہے، فطرت بولتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ظالم کو سزا ملنی چاہیے، تو سزا دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے اور معاف کرنا اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ معاف کرتا رہتا ہے، توبہ پہ تو کرتا ہی ہے، بغیر توبہ کے نہیں معاف کرتا، لیکن پھر اگر اللہ سے معاف بھی کرے تو پھر ظالم کو سزا دینے والا کون؟ کیا وہ عادل نہیں؟ کیا وہ انصاف والا نہیں ہے؟ وہ انصاف والا بھی تو ہے۔ اگر وہ رحیم ہے تو وہ مقسط بھی ہے، وہ عدل والا بھی ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ برے کو سزا ملے، اس لیے وہ سزا دیتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا ڈرے، وہ ظلم نہ کرے، وہ برائی نہ کرے، اپنے حق کو ایسے بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو اللہ اپنی طرف سے معاف کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی عطا پر کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا اللہ کیوں معاف کیا تو نے اس کو، اللہ کیوں دیا تو نے اس کو، ولا ابالی، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، کچھ بھی کرے وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، بلکہ پوچھنے والے سے اللہ پوچھ سکتا ہے تو نے کیوں پوچھا؟ اللہ سے پوچھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ سے کیوں کیا؟ مخلوق اللہ کے آگے جواب دہ ہے، اللہ مخلوق کے آگے جواب دے دیجیے، اللہ کو کسی کے آگے جواب نہیں دینا ہے، ایسا میں نے اس لیے کیا صفائی دینے کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کے آگے، ساری مخلوق کو اللہ کے آگے اعتذار کی اور صفائی کی ضرورت ہے، اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اس لیے کہ ایسا ہو، اللہ کسی کو جواب نہیں۔ تو دعا مانگتے وقت میں اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے اللہ پر کچھ بھی بھاری نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، بڑے سے بڑی چیز مانگے، ایک دم آدمی گناہگار ہے، اللہ معاف کر دے اور جنت فردوس دے، ڈرتے ڈرتے نہیں مانگے، مانگے اللہ سے، فردوس اللہ نہیں دے سکتا کسی کو، دے سکتا وہ چاہے تو دے سکتا، تو مانگنے میں کیوں پیچھے ہٹنا، مانگ اللہ سے۔ تو دعا مانگنے میں آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے، دعا نہ مانگنا خود ایک برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن الدعاء، امام طبرانی نے الاوسط میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ عاجز وہ آدمی ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ عاجز اس کو بولتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے بستر پر پڑا ہے، پانی کا گلاس اٹھا نہیں سکتا ہے اور اپنی ناک پر بیٹھی مکھی ہٹا نہیں سکتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک دم لاغر ہو گیا، عاجز ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ عاجز کون ہے؟
کہ وہ ہے جس کے پاس وسائل نہ ہو، وسائل سے اوپر کی چیز ہے، جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تب بھی کیا باقی رہتا ہے؟ دعا باقی رہتی ہے، تب بھی دعا باقی رہتی ہے، جب سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تب بھی دعا کی طاقت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دعا کے سوا اور کوئی چیز نہیں بدلتی ہے۔ قضاء لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ کوئی سبب جب نہیں ہوتا ہے تب بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے سب سے عاجز آدمی کون ہے؟ ایسا آدمی کچھ نہیں ہو سکتا اس سے۔ کون ہے وہ؟ جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ تو دعا نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ عاجز کون ہو سکتا؟ کم سے کم دعا تو کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، دعا نہیں تیرے پاس، سب فیل ہو گیا، دعا کر۔ بعض اوقات کافر خود کہتا ہے کہ مانگو اب تمہارے اوپر والے سے، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بھی کہتا ہے، لیکن اس کو اس وقت میں بھی یاد نہیں آتا اللہ سے مانگنا۔ اعجز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز ہو جائے۔ اس کو یہ صحیح روایت ہے۔ بلکہ دعا اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں میں اور اللہ میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے، واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور آدم کی اولاد کیسی ہے؟ مانگے تو ناراض۔ آپ نہیں مانگے بہت اچھا، آپ مانگے یار کیا؟ آدمی مانگنے سے مخلوق کے آگے ذلیل ہوتا ہے، مانگنے سے مخلوق کے آگے دلوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے؟ مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، نہیں مانگنے سے عزت گھٹتی ہے۔ نہیں مانگنے سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نہیں مانگنے سے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جب تک مانگتا رہتا ہے اللہ سے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مانگنا اس کی عبودیت اور توحید کی دلیل ہے۔ وہ جب مانگ رہا ہے وہ توحید کی دلیل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ بلکہ ایک آدمی اگر دعا سے تکبر کرے، میرے پاس سب کیا مانگے، گاڑی ہے، موٹر ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کپڑے صاحب تو ہے میرے پاس، صحت ہے، جوانی، سب کچھ ہے، اولاد بیوی بچے سب ہے میرے پاس، کیا مانگو اللہ سے؟ اگر آدمی اللہ سے مانگنے میں اکڑ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جہنم میں ڈالے گا، ایسے آدمی کو ذلیل کر کے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جو آدمی اللہ سے مانگنے میں اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اکڑ کا بدلہ اس کو یہ دے گا کہ اللہ ذلیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندگی سے خروج کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے، وعدہ ہے، حکم ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، وہ رب ہے تمہارا، سب اس نے تو دیا ہے تم کو، وہی دیتا ہے، اس نے تم سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری بندگی سے گھمنڈ کرتے ہیں، میری بندگی میں آنے سے اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے، کیسے؟ داخرین، ذلیل ہو کر جائیں گے۔ جہنم میں تو جائیں گے لیکن ان کی اکڑ کے بدلے میں ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں جاؤں گا۔ بہت اکڑتے ہیں، اللہ سے اکڑتا ہے،
مخلوق سے اکڑنا خود ایک گناہ ہے. کس سے اکڑ رہا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں اکڑتا ہے. کیا مانگنے کا؟ کیا مانگنے کا؟ جب پیشاب بند کر دے تیرا، سانس بند کر دے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب آدمی کو واقعی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ سب فیل ہو جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اللہ نے یہ آسانی رکھی تھی، تو یہ اللہ کا احسان تھے. بے مانگی نعمت تھی. اب مانگنے سے بھی مصیبت حل نہیں ہوگی. اب ڈاکٹر سارے فیل ہو گئے، کتنی بیماریاں ہیں. جب واقعی آدمی پر مصیبت آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ عافیت بے مانگی نعمت ملی تھی اللہ کی. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے مانگو، حکم ہے اللہ کا مانگو، اور وعدہ اللہ کا استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں. حکم بھی دیا، وعدہ بھی دیا، اور ڈانٹا بھی اس بات پر کہ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں. معلوم ہوا کہ دعا کا معاملہ معمولی نہیں ہے. ایک آدمی کا دعا سے کبر کرنا، اللہ سے مانگنے میں لاپرواہی برتنا، کیا مانگنے کا اللہ سے میں کر رہا ہوں سب تو ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، کیا مانگے گا؟ نہیں ہوا تو اللہ سے مانگے. اچھا، ہمارے اسباب، ہماری کوششیں اللہ کی مرضی کی محتاج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فیل ہوئے تو اللہ دیتا، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا رہتا ہے. لیکن ہماری سعادت ہے کہ واقعی ہم ہر مرحلے میں زندگی کے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ میرے سے نہیں ہوتا تو نہیں، اللہ میری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اذان جب ہوتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حدیث میں اس کا جواب کیا سکھایا گیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کب بولا جاتا ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے، یا کوئی بہت بری بات کوئی کہہ دے، لا حول ولا قوت کیا بول رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ اس کو کہتے ہیں جب برا ہوتا ہے، شر کے وقت بولا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیا دوسرے یہاں کیوں بول رہی فلاں کی طرف بلا رہی لا حول ولا قوت، نماز کو لا حول ولا قوت کیا بول، اور ویسے بھی جانے والا تو ہے لا حول ولا قوت. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حول، حول زور، طاقت، قوت آپ جانتے ہیں پاور. کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ. اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے دینے سے. یعنی علامہ طیبی کا قول ذکر کیا کہ حجر نے فرمایا اس کے ذمہ میں ایسے کیوں بولتے ہیں؟ ایسے اس لیے بولتے ہیں کہ وہ پکارنے والا، بلانے والا بلا رہا ہے. یہاں سے یہ اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، راستے میں بول رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کی وجہ سے ہی اللہ جب تک یہ قوت نہ دے میں چل کر اللہ کے اس بلاوے کے اوپر جا نہیں سکتا. اللہ اگر طاقت دے گا تو ہی جا سکتا، جانا اسی کو ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھتا ہے مومن بندہ کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پکارنے والا پکار رہا ہے، اگر اللہ توفیق نہیں دے گا تو نہیں جا سکتا. اتنا محتاج اللہ کا اپنے آپ کو. اور آگے سنو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں پر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ابن عباس کے قول کے سلسلے میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بندہ اس بات کا عزم ظاہر کرے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن تیری عبادت کرنے میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں. تو مدد نہیں کرے گا تیری عبادت ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طاعت میں اللہ کا محتاج سمجھنا یہ طاعت میں نور پیدا کرتا ہے، ورنہ طاعت پر کبر پیدا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی اللہ کی فرما برداری کرے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، یہ اس
اس نیکی میں اور زیادہ نورانیت پیدا کر دیتا ہے، اس کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس میں اپنی بھی نفی وہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ میرا کمال ہے سمجھ کر نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کمتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قارون کا جملہ ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزائن مجھ کو ملے ہیں، یہ مجھ کو دیکھیے عجیب بات کیا ہے، اس میں علماء نے ہم کیا کہا ہے، انما اوتیتہ، پورا ایک درس ہے، انما اوتیتہ، یہ جو خزائن مجھ کو ملے ہیں وہ ایک مرتبہ میرا کمال ہے، میں نے حاصل کیا ہے۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ اوتیتہ، مجھ کو دیا گیا ہے، دیا گیا مان رہا ہو، مان رہا ہے اللہ دیا، ملنے کے اعتبار سے وہ یہ مانتا ہے کہ مجھ کو دیا گیا ہے، انما اوتیتہ، لیکن کیسا دیا گیا مجھ کو؟ علی علم عندی، میرے علم کی بنیاد، یعنی اللہ نے دیا لیکن میرے اندر کمال تھا، اس کمال کی بنیاد پر دیا، یہ بھی برا ہے۔ میں لائق نہیں تھا، نالائق ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود دیا، یہ ایمان۔ کتنا برا لگتا ہے بولنے کو میں نالائق، لائق ہے واقعی، اللہ تعالیٰ کسی کو لائق بول دے تو وہ لائق ہے، ورنہ ہماری اپنی تفسیر ہم دیکھیں دکھائی دے گا کہ ادھر بھی لائق نہیں، اور سب سے اچھا پرچہ ہم اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ دوسرا تو اچھے گمان میں پڑا رہتا ہے، اچھا آدمی گاڑی ٹوپی یہ سب کچھ ہے، لیکن آدمی اپنی نیکیوں پر غور کرے، اس کی ہر نیکی میں واقعی اللہ کے لیے نیکی کرنا، واقعی اس وقت میں اللہ کا استحضار ہونا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کہاں کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، ہوتا یہ جو مجھ کو ملا ہے نا، یہ میرے علم کے کمال کی بنیاد پر، میرا نالج ہے، نالج سے مجھ کو ملا ہے، ملا ہے مان رہا ہے لیکن نالج کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے، اچھا نالج کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اللہ خالص اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ کیا شریک، میری صلاحیت بھی، اپنا کمال بھی اس کا دخل ہے، کوئی دخل نہیں، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، یہ ماننا ہی ماننا، میرا کوئی کمال نہیں، معلوم نہیں اللہ نے کیا دیکھا ہم نے، ہم کو ایمان اللہ نے دیا، اپنی تقسیم ہم کچھ نہیں، جب تک کہ اس مقام کو آدمی نہیں چھوتا ہے اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری بندگی سے گھمنڈ کرتے ہیں، یعنی جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے آگے، ہاتھ اٹھا کے، جیسے برا آدمی نا اتنے اچھے کپڑے پہن کے ہاتھ اٹھانے کا اللہ کے آگے، آفس میں رہے تو کتنا اور بھی برا لگتا ہے، لوگ کیا بول گئے بھکاری کے زمانے میں، فقیر کے زمانے میں، یہ کیا مسلمان ہے، تھوڑا ادھر ادھر چھپا چھپا کے اپنا آفس میں بھی مانگ اللہ سے، ہاں شرماتا ہے دوسروں کے سامنے مانگنے سے، غیر خاص طور سے غیر مسلموں کے سامنے، دونوں غلط مانگ اللہ سے۔ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتا ہے، میری بندگی سے گھمنڈ کرتا ہے، انقریب ایسے سمجھ لو ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، ایسے ہی نہیں۔ تو دعا نہ کرنا، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60، دعا نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور گھمنڈ کرنا اللہ سے یہ ایک آدمی کا کفر ہے، اللہ سے گھمنڈ کرتا ہے کفر ہے، تکبر خود کفر کی شان، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، گھمنڈ میں آ گیا، وہ تھا کفر کا نتیجہ بھی ہے، کفر کی شان، لہذا اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا ہی بنانا چاہیے، چاہے آدمی کتنا ہی بڑا دنیا میں کتنا مالدار ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پرائم منسٹر، دنیا کا بڑا بادشاہ، کچھ بھی ہو، قیامت کے پیدا ہوا کیسا پیدا ہوا تھا، کوٹ پینٹ پہن کے پیدا ہوا تھا، ننگا پیدا ہوا تھا اور رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، اس کو دیکھ کے سب کو رحم آ رہا تھا،
ماں نے اٹھا کے سینے سے لگایا، بلک بلک کے رو رہا ہے، کہاں گیا میں؟ بیٹا اچھا کوٹری کے اندر باہر آ گیا، رونا شروعات رونے سے، اس کی محتاجی سے، ننگا، تب پہننے کو کچھ، پیٹ میں بھوک لگی، ماں اس کو دودھ پلاتی، کپڑے میں لپیٹتی، محتاجی، اور قیامت کے دن اٹھے گا تو حفاۃً عراۃً غرلا، حدیث میں کیا ہے؟ یعنی حفاظاً، پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں، بہت بھاری بھاری جوتے پہنتا تھا، نہیں کی، اچھا باٹا ٹاٹا کچھ نہیں، اب پیدل کچھ نہیں، اور حفاظاً عراۃً، ننگے ہوں گے قیامت، غرلا، ویسے جیسا پیدا ہوئے تھے، بغیر خطرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کیوں؟ اللہ نے بنایا، دیکھ ہم قدرت رکھتے ہیں، جیسا تو پیدائشی طور پر تھا، واپس سے تجھ کو ہم کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھ ہے، کرنا کیا تھا، لیکن پھر سے ہم نے تجھ کو ایسا پیدا کیا نہیں تھا، ہماری قدرت حفاظ عراۃ، پہنا کپڑے نہیں دیا، پھر اللہ جس کو چاہے گا لباس دے گا، کسی کو عزت کا لباس ملے گا، کسی کو ذلت کا لباس ملے گا، اللہ تعالیٰ سب کو عزت کا لباس دے گا۔ تو آدمی پیدا ہوتا ہے محتاج ہے، محتاجی اس کی پیدائش سرشت میں، اس کی ابتدا بھی محتاجی ہے، انتہا بھی، مرتے ہو کیسا رہتا ہے؟ مرتے ہو آگے محتاجی اس کو، قیامت میں اٹھے گا محتاج اس کو۔ واقعی سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنی محتاجی کا اعتراف کرے، مانے میں محتاج ہوں، اللہ کے آگے، یہ اس کی فلسفہ ہے، سعادت اس کی، اپنی حقیقت کو ماننا، اپنی حقیقت کو مان لے، یہ اس کی سعادت اس میں۔ تو بہرحال یہ دعا اللہ سے کرنا، یہ انسان کے لیے کامیابی کا زینہ، اپنی حاجات کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اپنی بندگی کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے، وسائل و اسباب کا دل سے نکالنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی قدرت پر یقین کا ثبوت ہے، دلیل ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، چاہے دکھائی دے رہا ہو کہ دعا نہیں مانگیں گے تو بھی کام بنے گا۔ اکثر اوقات سمجھ میں آتا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا بنے گا، اور پوری گارنٹی تھی اور وارنٹی تھی، لیکن وارنٹی بھی وارنٹ ہو گئی اور گارنٹی بھی خلاص، سب تو ہونے والا تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک یہ ہو گیا کہ اللہ نے چاہ نہیں ہوتے رکھا، خدا نے بولا تھا خلاص کام ہو جائے گا، اس کا ہی کام ہو گیا، فائل تمہاری آگے جائے گی، کیسی فائل آگے گئی، وہی آگے چلا گیا۔ آپ سمجھ میں آ رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کام ہو جائے گا، اللہ سے مانگنا نہیں تھا، آپ کیا ہوئے پہلے تیرا اعتماد مخلوق پر تھا، اب جا کے اللہ کے پاس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا ہر حال میں اعتماد ہوتا ہے، وسائل اور اسباب سامنے ہو یا نہیں ہو، فائدہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے وسائل، اگر آپ وسائل پر اعتماد کرے تو پھر ہوگے تو اللہ پر اعتماد، یہ کون سا ایمان ہوا؟ یہ تو آدھا ایمان ہو۔ پورا ایمان کیا ہے؟ آپ کے پاس اسباب و وسائل ہو یا نہ ہو، آپ کا اعتماد اللہ پر، یہ ایمان، وسائل کا اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، لیکن توکل، اللہ پر اعتماد، یہ عین ایمان ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کبھی وسائل چھوڑ دیا، کسی نے کوئی ذریعہ چھوڑ دیا، کیا کافر ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی اگر توکل چھوڑ دیتا ہے، اللہ پر اعتماد چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پر توکل کسی حال میں ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، وسائل ترک نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، میں دوا نہیں کرتا، دیکھیں کہ جب بہت تکلیف ہوگی دوا کرو، گناہ نہیں ہے،
کوئی آدمی ایسا کرے تو ذرا ٹھیک ہے زیادہ تکلیف نہیں، بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گا انشاءاللہ، اور نہیں کیا اس نے دوا، اگر اس کی بیماری سخت بڑھتی نہیں بلکہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، سر بہت دکھ رہا ہے، نہیں کھایا اپنی دوائی اس کی ٹھیک ہو گیا، گناہ ہے۔ لیکن اللہ کو توکل چھوڑ دیا ایک لمحے کے لیے، یہ کفر ہے۔ توکل کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اسباب چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، اسباب کا اختیار کرنا فرض نہیں ہے، اس کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، کبھی فرض ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن توکل کے مراتب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن توکل فرض ہے اور اتوار کے دن فرض ہے، ایسا ہے، چاہے اسباب ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ خود توکل کا نتیجہ ہے۔ بھائی کسی کو اللہ پہ بھروسہ ہے تبھی تو مانگے گا نا، یہ تاکہ نہیں کیا مانگے ہے کہ نہیں کیا مانگے کائے کو مانگے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے آدمی کا دل اس کی طرف لپکتا ہے۔ پریشانی میں مسائل کے حل کے لیے آدمی سوچتا ہے کون مدد کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی یاد آ جاتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، سب سے زیادہ جس پر بھروسہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یاد آتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل کا پیدا کرنے والا ہے، جو مسائل کو بھیجتا ہے وہی وسائل کو بھیجتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ مسائل بھیجا مخلوق وسائل بھیج دے، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی مسائل بھیجتا ہے، اللہ ہی وسائل بھیجتا ہے۔ مسائل میں بندے کی عبودیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور وسائل میں اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وسائل میں پھنس جاتا کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ پہ اعتماد ہے کہ وسائل کرے، اور واقعی اگر اللہ پر اعتماد اور وسائل اختیار کرے اس میں شکر کا ثبوت ہوتا ہے، اللہ تو نے مدد کی بہت بڑا احسان ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں کا امتحان زندگی بھر چلتا رہتا ہے، مسائل میں بھی وسائل میں۔ کبھی اللہ نہیں دے کے آزماتا ہے، وہاں صبر کرتا ہے کہ نہیں، کبھی دیتا ہے آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ شکر اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ سب اس کو نہیں مانتا ہوں، کہ تو نے دیا یہ مانتا ہوں، تیرے دینے سے ملا ہے، یہ شکر ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں چیزیں کتنا بولا جائے کم ہے۔ لہذا ایک آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے توکل اور اللہ کے عطا کرنے والا ہونے کی یقین کی دلیل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا قبول ہونے کے اعتبار سے کیا شرطیں ہیں، کیوں دعا قبول نہیں ہے، اور کیا کرنا چاہیے کہ دعا قبول ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، کبھی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ کیا کیا کرنا چاہیے دعا کی قبولیت کی؟ دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن دعا ہو جو دعا جیسی کرنا چاہیے۔ آدمی کہے نماز عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اللہ نے عبادت کا حکم دیا، وضو نہیں کر رہا ہے آگے نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہوگی؟ اللہ نماز قبول کرتا ہے تو نماز پڑھ رہا، اس کے لیے جو شرائط ہے اس کو پورا کر، تو اللہ ضرور تیری عبادت کو قبول کرے۔ تو دعا اللہ قبول کرتا ہے بشرطے کہ اس کی شرائط پوری کی جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو مانگے اللہ سے مانگ، جب تو مدد چاہے استعانت کرے اللہ ہی سے مدد چاہے۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ دعا کے لیے بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس سے مانگے اللہ سے۔ قبروں پر جا کر مانگنا اپنی بھی خود ذلت ہے، اتنا عاجز ہو گیا کہ دنیا میں جو اب اللہ سے مانگتے تھے اب یہ جا کے ان سے مانگتے، ان کے اعمال منقطع ہو گئے، اب یہ جا کے ان سے مانگتے۔ جہالت کیا ہے، جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب یہ ان سے مانگتا ہے، کتنا غلط۔ آپ بتائیے جو وہ قبر میں ہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ جا کے ان سے مانگتے۔ کوئی بولے وہ سب کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، بعض آدمی کھڑا ہے السلام علیکم، جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ جواب دیتے؟ ایک سوال پوچھو،
اللہ والے نے بولے سب کرتے ہیں نا، دنیا میں علم سکھاتے تھے، ہاں پوچھتے فلاں بخاری کی پڑھی حدیث کون سی ہے، میرے کو سیکھنا ہے، صحیح ہے بتائیں گے، اور اولاد نہیں، دین نہیں سکھا سکتے، یعنی دور رہ کے پیٹ میں بچہ پیدا کر سکتے ہیں، کہاں سے؟ بغداد میں ہے یا اجمیر میں ہے یا پورا جگہ ہے، کہیں ہم اللہ کی اولیاء کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم سے مانگو، لیکن جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اس کا عقیدہ کتنا غلط ہے کہ اتنے دور سے اس کے پیٹ میں بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں پیدا کر سکتے، کیا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ بچہ بن کے باہر آ رہا ہو ڈین ڈین کر کے بچہ پیدا کر سکتے اور اس کے دل میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود جا رہا ہے چکر مار رہا، اس سے ریس چھٹ رہی نہیں، لاٹری چھٹ رہی نہیں، اس سے جوا شراب بے نمازی پر اس کا چھٹ رہا نہیں، کیا دے رہے بابا اس کو؟ بچے دے رہے اس کو، پیسے دے رہے اس کو، سب دے رہے اس کو، اور اس کو نماز نہیں دے رہے، اس کو روزہ نہیں دے رہے، اس کو دین نہیں دے رہے، توفیق نہیں دے، کچھ یہ سب دے رہے، بچے دے رہے اس کو، آپ بتائیے کیا ہے؟ یعنی بابا یہ دیتے یہ نہیں دیتے، ان کا ڈپارٹمنٹ یہ نہیں ہے، دین ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، دنیا ڈپارٹمنٹ ہے، ایسے کیسے بابا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا یہ وہ چیز نہیں جس کو نہیں سوچا جاتا؟ نہیں سوچتا کہ وہ صرف دنیا دیتے ہیں، دین نہیں دیتے، اس لیے کوئی درگاہ میں جاتا کہ مجھ کو فلاں حدیث کا فہم چاہیے، مجھ کو فلاں حدیث یاد ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے میں وہاں بیٹھوں گا تو کچھ حدیثیں نہیں یاد ہو جائے، قرآن کی کچھ آیتیں مجھ کو آ جائیں گی، بابا سکھا دیں گے، جو پیٹ میں کر سکتے ہو دل میں کتنا فاصلہ ہے بھائی؟ 1 فٹ بھی نہیں، 1 فٹ بھی نہیں، یہاں کر سکتے یہاں نہیں کر سکتے، یہ اصل ہے۔ اگر واقعی اللہ کا ولی جس کا مقصود اللہ ہو، وہ چاہے گا کہ بندوں کو بھی اللہ سے جوڑے، ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا سے جوڑے؟ جو ولی اللہ سے بھاگنے والے بندوں کو اللہ سے اور بھاگنے والی غفلت کی چیزیں دے، وہ ولی ہے۔ یہ کیوں اللہ سے دور ہے؟ دنیا کی وجہ سے، اور دنیا دوست جان پورا اللہ سے، ایسا ولی ہوتا ہے وہ کان پکڑ کے لائے گا واپس، کہاں جا رہا تو یہ کر۔ کون آدمی ہے جو درگاہ پہ جا کے واقعی دینداری اس میں آ جاتی، دنیا سے اور چھوٹ جاتا؟ کہاں؟ تو جب تو مانگے اللہ سے مانگنا چاہیے، نہیں ملتا کسی سے، اگر ملتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہتے آؤ میری قبر پہ مانگو، اور دے دیا، آپ کو نہیں نہ زندگی میں آپ کے پاس صحابہ اس طرح سے آتے تھے، اور نہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ جاتے تھے، یہ بعد کے دور کے خرافات ہیں۔ جب تم مانگے اللہ سے مانگو، بچے کو سکھا رہے ہیں عبداللہ بن عباس کو، سوال کیا اپنے ساتھ، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کرے اللہ سے سوال کرے، جب تو مدد مانگے اللہ سے مدد مانگ۔ ایک واقعہ فلاں کتاب میں ہے، ایک فلاں صاحب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اور کہا کہ اے اولین و آخرین کے سردار، میں مصر کا رہنے والا ہوں، میں اللہ جل شانہ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے جانے کا کھانے کا انتظام کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مانگے تو کس سے مانگ؟ سوال پر، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ، جب سوال کرے اللہ سے سوال کرے۔ یہ سوال کسے کر رہا ہے؟ میں اللہ جل شانہ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں۔ شرک اس کو بولتے ہیں، سوال میں شرک کرنا، اللہ سے اور آپ سے مانگتا ہوں تو اللہ کافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ سے اور آپ سے مانگتا ہوں، خطاب کس سے؟ خطاب اللہ سے نہیں ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بول رہا ہے کیا بول رہا ہے؟ میں اللہ سے اور آپ سے مانگتا ہوں، تو خطاب تو نبی سے ہے، کیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سی توحید ہے؟ کلمہ نماز کی کون سی دعوت ہے؟
یہ ایسا کلمہ ہے کلمے کے خلاف ہے، یہ کیونکہ کلمہ سمجھا ہی نہیں کہ دعا عبادت ہے، حدیث میں ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو سوال کرے اللہ سے، جب مانگے مدد چاہے اللہ سے مدد چاہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان سب کا حال تو یہ ہے کہ وہ ان پکارنے والوں کی پکار ہی سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ شروع اللہ نے کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دعا کرے اللہ کے سوا کسی سے۔ آخر کیا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر لوگ سنتے دیتے، آپ بتائیے قبر میں فرشتے کیا بولتے؟ نیک بندہ ہو، نم گنومت العروش، سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، کوئی چھیڑتا اس کو سو جاتا۔ اب ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ تو قبر میں حیات ہے نا، زندہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے زندہ ہے، زندہ ہے۔ اگر ایک سویا ہوا ہو زندہ ہے، چاچا اٹھو، دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے اس کے پاس سنتا ہو، کان چالو ہے نا اس کے آن ہے، بیٹری ہے اس کی ابھی گئی نہیں، آنکھیں بند ہیں اور کان کو کھلے نا، کان بھی سنتے ہو بند کر لیتا ہو، آنکھیں بند ہے، چلو نہیں دکھتا سمجھ میں آ رہا ہے کان۔ آپ ابھی جاگے ہیں یقین، جاگا ہوا آدمی جو بیدار آدمی ہے وہ سن رہا ہے، اس کا بھی کان کھلا ہوا ہے، کتنی آج کی طرح سوچو اس کو، اور جو سویا ہوا ہے اس کا کان بند ہو جاتا ہے، اس کا بھی کان کھلا ہوا ہے، لیکن یہ سنتا ہے اور وہ معلومات زندہ کبھی نہیں بھی سنتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ زندہ مان بھی لیا جائے تب بھی نہیں سنتا ہے، کیوں؟ نیند کی حالت ہوش کی ہے کہ غفلت کی ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ نے کیا کہا؟ وہ ان کی دعا سے کیا ہے؟ تو زندہ بھی مانا تو غافل ہے، تو اگر ان کو زندہ بھی مانے تب بھی زندہ سنے ہی ایسا نہیں ہوتا ہے، زندہ نہیں بھی سنتا، کب؟ جب وہ کیا ہو؟ غافل۔ اس کو کیا بات وہ غافل نہیں ہے؟ وہ تیری ویٹ کر رہے تو پکار ہم سنتے، اس کو کیا معلوم؟ اس کو ان کو تو فرشتے بولے نم کا نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی سو جا۔ تو یہاں پر اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والا اس سے زیادہ کوئی برا نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک وہ اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ آپ بتائیے پتھروں کے بارے میں آپ بولتے کہ پتھر غافل ہے، سنتا نہیں، بولتے آپ پتھر تو سنتا ہی نہیں، غافل کس کو بولتے ہیں؟ جو سن سکتا ہے لیکن غافل ہے، جو نہیں سنتا اس کو بول سکتے کہ میں غافل ہے، بہت سن رہا ہی بول سکتے آپ۔ کوئی پتھر کو کوئی پیڑ کو آپ نہیں بول سکتے کہ پیڑ غافل ہے، میری آواز نہیں سن سکتا ہے،
غافل اس کو بولا جاتا ہے جو غفلت میں ہے، جو ہوش میں بھی ہو سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے. حشر میں کس کو جمع کریں گے؟ پیڑوں کو جمع کیا جائے گا تو اللہ کے بندے، جنات، انسان، فرشتے، جب حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں. انکار کون کرتا ہے؟ پتھر. اس میں سب آ جاتے ہیں، جن کو بھی پکارا جا رہا ہے سب آ جاتے ہیں. اللہ نے یعنی کہا ہاں اس میں انبیاء کو پکارے دو، اس میں چھٹی ہے، ایسا ہے. اس میں فرشتوں کو پکارے، اس میں پورا اللہ نے بتایا نہیں. اللہ نے سب کے بارے میں کہ وہ تو ان کی دعا سے غافل اور قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں وہ پسند نہیں کرتے تھے. قیامت کے دن جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ہم پکارتا تھا، کب بولے تھے ہم کس کو پکارنے، تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دعا اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دعا محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، رکی رہتی ہے قبولیت سے. کل دعا محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پر درود بھیجا جائے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں بھیجا جاتا ہے دعا حجاب ہی میں رہتی ہے، باہر نہیں جاتی. اس حدیث کو امام مسند الفردوس میں دہلوی نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. حضرت علی سے یہ روایت موقوفاً آئی ہے. حضرت علی کا قول ہے جو موقوف ہے، لیکن ایسی روایات مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی صحابی کی بات ہے لیکن یہ عقل اور رائے سے نہیں کہی جا سکتی ہے، لہذا اس کا وزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کی طرح ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک آدمی جب دعا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا چاہیے، ورنہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ بہت لوگ جانتے ہیں. 3، دعا میں دل حاضر ہونا چاہیے، صرف زبان نہیں. بہت سارے لوگوں کا دھیان کہیں اور رہتا ہے اور اصلی رب اغفر لی، آپ کچھ بھی اس طرح کی دعا مانگتے ہیں جو کچھ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں قرآن کی یا حدیث کی مانگ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پڑھ لیا، زبان سے بول رہا ہے، دل اس کا کہاں ہے؟ دل دنیا میں اور آخرت مانگ رہا ہے لیکن دل دنیا میں بھی کہیں اور ہے، پھنسا ہوا ہے. تو دل کا وہاں حاضر ہونا دعا میں، اور نہ صرف یہ کہ دل کا حاضر ہونا بلکہ دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا، یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسی دعا کرو کہ تم کو دعا کی قبولیت کا یقین ہو، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا. کیا معلوم اللہ قبول کرتا نہیں؟ مانگ رہا تو صحیح، ملتا کہ نہیں معلوم نہیں، دیا نہیں دیا کوئی بات نہیں. ہوا ہے یہ کنفیوژن، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرے، یہ ایمان والی دعا نہیں ہے. ایمان یہ سائنٹسٹ کی دعا ہے. راکٹ چھوڑا اب جاتا کہ واپس آتا کیا وہ سر، ایسی دعا نہیں چاہیے. دعا ایمان اللہ ہے، وعدہ کیا ہے دے گا. دعا یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا کرو کہ اس کی قبولیت کا یقین ہو. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح اس بات کو جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی لا يستجیب دعاء، اللہ تعالیٰ اس دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو دل کیسا ہو؟ غافل من قلب غافل لاہ، جو دل غفلت میں دعا کرے، جو دل لاپرواہی میں دعا کرے.
کر رہے ہیں غفلت میں دعا کر رہا ہے، دھیان ہی نہیں دعا میں، وہ دل سے دعا نہیں کر رہا، وہ منہ سے دعا کر رہا ہے، وہ زبان سے دعا کر رہا ہے، ایسی تو اللہ قبول اللہ سے مانگ رہا تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ کے پاس دیکھ رہا اپنا، کب تک دنیا میں رکھے گا، کب تک اسباب و وسائل میں رکھے گا، اللہ سے مانگ رہا ہے تھوڑا دل بھی تو حاضر رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے دل کو بھی دیکھتا ہے، تیرا دل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیری زبان اللہ کے آگے بول رہی ہے لیکن تیرا دل کہیں اور ہے، تو اللہ سے واقعی مانگ رہا ہے، کیسا مانگ رہا ہے؟ تو اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو دل غفلت میں پڑا ہو اور لاہین یعنی جو کھیل تماشے میں پڑا ہو، لاہو میں پڑا ہو، دلا پرواہ ہو، کوئی مطلب یعنی سیریس نہیں لے رہا ہو، دعا کو سیریس لینا چاہیے، دعا کوئی رسمی عمل نہیں ہے، آیا ہاتھ اٹھایا اور بس بول کے جملے چلے گئے، جیسے کسی دکان میں جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، آرڈر ہوتا ہے 2 چائے، اللہ سے سامان سکتے ہیں، ہوٹل میں جا کے سب بول رہا ہے یا دکان میں جا رہا ہے کہ ایک بریڈ دے دو، 2 کیک دے دو، ایک کتاب دے دو اور ایک یہ چیز دے دو، صابن دے دو، ایسا مانگتے اللہ سے، اللہ سے بندگی کے ساتھ مانگی، یقین کے ساتھ مانگی، وہ رب ہے، رب سے مانگ رہا ہے، تو اللہ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہو اور لاپرواہ ہو۔ اس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اعتبار سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ آدمی حلال کھائے، بہت بڑی شرط ہے اور بڑی شرط ہے، تجارت کا اپنی کمائی کا حلال حرام سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تو بھی کیا ہے، طیب، عمدہ، پاک، اور اللہ اسی نیکی کو، اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خود کیا ہو، پاک ہو گندگیوں سے، ریا کی گندگی یا کوئی اور گندگی، تمام گندگیوں سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے، رسولوں کو بھی حکم دیا اور وہی حکم جو رسولوں کو دیا ایمان والوں کو، کیا حکم دیا رسولوں کو؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، میں تمہارے اعمال جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو طیبات میں سے کھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو دی۔ رسولوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا، ایمان والوں کو بھی پاک طیبات حلال کھانے کا حکم دیا۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبے سفر میں، اشعث اغبر، بکھرے بال ہیں، مٹی میں دھول میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ کو پکار رہا ہے، اے رب، اے میرے پروردگار، یا اللہ کو پکار، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا دعا کو اللہ سے کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، بکھرے بالوں کے ساتھ میں، دھول میں اٹا ہوا ہے، ایک دم عاجزی کے حالت میں اللہ کو بار بار پکار رہا ہے، لیکن بات اس کا حال کیا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وہ حرام ہی پر پلا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، لباس بھی حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کھاتے نہیں، ہم اس کی چپل بنا کے پہنتے ہیں،
پاؤں میں رکھتے نا, سود پاؤں میں رکھ رہا ہے, لباس میں آتا ہے. وہ چپل کیا کرتا ہے, اٹھاتا ہے, پہنتا ہے. پہنا نا, اسی لیے چپل اور جوتے لباس میں آتا ہے, انگوٹھی لباس میں آتا ہے, زیور لباس میں آتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کی زبان میں بھی لبسا آتا ہے. تو کوئی آدمی جوتے چپل پہن سکتا ہے حرام مال کا, میں اس کے جوتے پہنتا ہوں, حرام ہے نا, اور زیادہ اس کے کپڑے وپڑے نہیں پہنتا, میں کہتا پیتا نہیں, جوتے بنا لیتا. کچھ لوگ سود کا مسجد میں لا کے رکھتے ہیں جوتے, جائز ہے, وہ لباس ہے, لباس بھی حرام ہو تو دعا ہوتی ہے, اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس یہ مسلم کی حدیث ہے, اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی حرام کھائے پیے پہنے استعمال کرے اس کی دعا قبول نہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی حلال کا اہتمام کرے. 5 خیر کی دعا کرے. اس سے پہلے بھی گزرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم. بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور رشتے ناطے توڑنے کی دعا اللہ سے کرے. ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, گناہ کی دعا قبول نہیں کرتا ہے, ورنہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو معلوم ہوا خیر کی دعا کرنا چاہیے اللہ سے, برائی کی گناہوں کی دعا نہیں کرنا چاہیے, گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. اسی طرح سے دعا کے سلسلے میں یہ بھی بات ہے کہ دعا میں جلدی نہیں مچانا چاہیے. مانگا کائم نہیں مل رہا, ایسے ہے سانس کو بھی مانگا نا تجھے اللہ سے کرو, اللہ دے گا. اللہ کو معلوم کب دے گا, اللہ سے. ابھی شادی بھی اور اولاد مانگ لے ہو جائے اولاد تو کیا کرے گا, مانے گا اللہ. تو جب ماں کا فوراً مل جائے گا تو ایسی مصیبت ہو جائے گی. اللہ کب دینے والا ہے, اللہ برابر وقت دیتا ہے. اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی حکمت کا بھی اعتماد ہونا چاہیے. اللہ جب دینا چاہے جیسا دینا چاہے برابر دے. اللہ خود پانی دے, برسے اوپر سے بارش قطرے قطرے میں برسے, ڈرم کے سب برسے تو کیسا کرے گا, سمندر اور تالاب اور ندی جھرنے کے سب برسے تو کیا کرے گا. اللہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے. اس کی جہالت سے اگر مانگنا شروع کرے اور اللہ جیسا مانگا ویسا دینا شروع کرے, مصیبت آ سکتی ہے. اور بعض اوقات نادانی میں آدمی مانگتا ہے اور اللہ پھر اس کی تنبیہ کے لیے دے بھی دیتا ہے اور وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. تو آگے آئے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کے لیے جلدی نہیں مچانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. تمہاری دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. جلدی کرنے سے بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. جلدی کرنا کیا ہے, آپ نے فرمایا یقول دعوت ولم یستجب. میں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول نہیں کرتا. جب وہ ایسا بولتا ہے اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے, اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. وہ قبول ہونے میں رہتی ہے, اللہ کے یہاں وہ سینکشن ہو چکا ہوتا ہے, اس کو وقت میں ملنے والا ہوتا ہے. تو جب یہ شکایت کرتا ہے اللہ کی, اللہ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ اس کے بدلے مصیبت اللہ ڈالتا ہے, لیکن جب یہ ایسی شکایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے سامنے, شرمانا چاہیے. اللہ کی شکایت بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں, اللہ کی شکایت بندوں کے آگے کرنا جائز نہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم اپنی پریشانی کا شکوہ کس سے کرتا ہوں, اللہ سے کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کہا تو شکوہ مخلوق کا اللہ سے کرتے ہیں, اللہ کا شکوہ مخلوق سے کرنا جائز نہیں. تو یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے جلدی مچا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. پھر نہیں تو نہیں, ٹھیک نہیں نا نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. اور ساتھ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھے حالات میں اللہ کو بھول جائے, پھر ذرا مصیبت ہے, ہاں کہاں اللہ, چلو اللہ سے دعا کرنا. ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب ولیکثر الدعاء فی الرخاء. جو آدمی بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی میں
اور تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے، صرف مصیبت میں نہیں بلکہ اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارتا رہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں اللہ اس کی دعا کو سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ راحت کے حالات میں بھی اللہ کو پکارے۔ اس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ لہٰذا دعا کے بارے میں معلومات کی دعا کی شرطیں ہیں کہ ایک آدمی کو دعا میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے دعا میں، اور یقین کے ساتھ نور قلب کے ساتھ دعا کرے، حلال کھائے پیے پہنے اور خیر کی دعا کرے، گناہ کی نہیں، اور قبولیت کے لیے جلدی نہ مچائے اور اللہ کی شکایت نہ کرے، اور اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ آگے کے دروس میں انشاءاللہ ہم مزید اور دعا کے بارے میں دیکھیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کیا کیا دعا میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ نماز کے بعد انشاءاللہ مشورہ ہوگا تو آپ سے حضرات تشریف رکھیں۔